الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز بھائیو، تقلید کوئی چھوٹا سا موضوع نہیں، اس موضوع پہ بڑی بڑی مؤلفات، بہت بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اعلام الموقعین کے اندر ذکر کیا کہ یہ تقلید ہی وہ وجہ تھی جس سے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا گیا، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا گیا۔ وہ جاہلیت کے دور میں جو اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں اندھے ہو چکے تھے، انہوں نے انبیاء علیہم الصلاۃ اور رسولوں سے قتال کیا، لڑائی لڑی، ان کی تکذیب کی، ان کو قتل کیا، سبب یہ تقلید ہی تھی۔ تو تقلید جو ہے ہر حالت میں مذموم ہے۔ تقلید کا مفہوم بغیر کسی دلیل کے کسی کے قول کو حجت پکڑنا، اور ہمارے اسلامی معاشرے میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ 4 مذاہب ہیں: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متبعین احناف، اور امام محمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے متبعین حنابلہ حنبلی، اور امام مالک کو ماننے والے مالکی، اور امام شافعی کو ماننے والے شافعی۔ 4 ائمہ میں سے ایک کی تقلید واجب ہے، اور جو غیر مقلد ہے وہ گمراہ ہے، اس کے گلے میں پٹا نہیں ہے، اور یہ پٹے والے ہیں یا غیر پٹے والے، یہ جاہلیت کی باتیں جو دین کے اندر آ گئیں، اس سے دین کو بڑا نقصان ہوا، لوگوں کو جو ہے تفریق کر دیا گیا۔ اگرچہ ان ائمہ اکرام سارے مجتہد ہیں، اور تمام یہ ائمہ اربعہ اور ان کے علاوہ بھی بہت سے ائمہ مجتہدین گزرے، کسی نے بھی اپنی تقلید کی طرف نہیں بلایا، اور کسی نے اپنے اوپر اپنا قول جو ہے اسے تھوپنے کی کوشش نہیں کی کہ کسی کو زبردستی منوایا ہو کہ اس مسئلے میں یہی قول اور یہی حق ہے، بلکہ سب نے یہی کہا کہ اگر صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے، اور صحیح حدیث جو ہے اگر کسی کو مل جاتی تو اس سے رجوع بھی کر لیتے، اپنے وہ مسئلہ مفتیٰ بہ سے جو فتویٰ انہوں نے دیا وہ سے رجوع کر لیتے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جو ہے وہ یہی مسلک تھا، بلکہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہر چیز نہ لکھا کرو، آج ہم ایک بات کرتے ہیں کل اس سے رجوع کر لیتے ہیں۔ تو اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اگر صحیح حدیث مل جائے تو وہی میرا مذہب ہے، اور اگر ہمارا قول کسی حدیث سے آپ کے فرمان سے ٹکرائے تو اسے دیوار پہ دے مارو۔ بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے مسجد نبوی میں درس کے دوران، کل یرد الا صاحب ھذا القبر، ہر ایک کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے مگر یہ قبر والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ تو تقلید جو ہے وہ واجب نہیں ہے ان 4 ائمہ کی کرنا، یہ ضرورت کے تحت اگر تقلید کا اتباع کے معنی میں لیا جائے کہ پیروی کرنا، کسی عالم کی بات کو لینا اس پیرائے میں کہ ہمیں دلیل کی سمجھ نہیں آتی تو ہم اس سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور وہ جواب میں دیتا ہے، تو اسے تقلید نہیں کہا جاتا، اسے سوال کہا جاتا ہے، اور استفتاء کہا جاتا ہے، فتویٰ لینا یا سوال کرنا۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں کی تقلید کرو، بلکہ اتبعوا کہا ہے، واطیعوا، پیروی کو کرو، اتباع کرو اور اطاعت کرو، یہ لفظ استعمال ہوئے، یہ شرعی اصطلاحات ہیں۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، لوگوں میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم میری سنت کو اور قرآن کو تھامے رکھو گے۔ تو تمام ائمہ کا احترام کیا جائے، کسی نے قرآن و حدیث کی مخالفت نہیں کی بلکہ انہوں نے اجتہاد کیا، اور جو ان کے پاس دلائل تھے اس کے مطابق۔ اور مجتہد کے لیے 2 اجر ہوتے ہیں، اگر حق کو پا لے تو 2 اجر، اور حق کو اگر نہ پا سکے تو غلطی کر لے تو اس میں اس کو 1 اجر ضرور ملتا ہے، لیکن اس غلطی کا واضح ہو جانا، صحیح حدیث کا ان کے مسئلے کے خلاف واضح مل جانا، پھر بھی اس پہ ڈٹے رہنا، یہ تعصب ہے، اور یہی مذموم حرکت ہے، اور یہ ائمہ کی بھی مخالفت ہے۔ دیکھیں یہ دعویٰ کرتے ہیں تقلید کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ دولہ عثمانی خلافت عثمانیہ میں ان کا حکومتی کہہ لیں کہ وہ مذہب رہا، اور 6 صدیاں انہوں نے تقریباً حکومت کی، اس لیے وہ اکثریت جو ہے احناف ہیں۔ اس میں یہ نہیں دلیل ہے کہ اب وہ اکثر ہے تو زیادہ سواد اعظم ہے لہذا وہی دین صحیح ہے اور سارے مسائل اس کے درست ہیں، یہ درست نہیں، ان میں غلط بھی ہے اور صحیح بھی ہے، اور اسی طرح تمام فقہا کے جو مذاہب ہیں ان میں غلطیاں بھی ہیں اور صحیح بھی ہیں۔
تو ایک بندہ جو عام آدمی ہے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اہل علم سے جو قرآن و سنت کے مطابق جواب دیتے ہیں اور ان ائمہ سے بھی مستفید ہوتے ہیں ان سے رجوع کرے اور قرآن و سنت کے مطابق مسائل جو ہے وہ دریافت کرے. کیونکہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ نماز شافی پڑھو، حنفی پڑھو، نماز حنبلی پڑھو یا نماز مالکی پڑھو، بلکہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو. تو آپ کا طریقہ کار جو ہے وہ سنتوں میں موجود ہے، تو سنت کے مطابق نماز پڑھی جائے اور ہر عمل جو ہے سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اور یہ وہ فتنہ تھا یہ تقلید کا جس کی وجہ سے عقلوں کو جو ہے پردے زنگ لگ گیا اور عقل جو ہے استعمال کرنے کے قابل ہی نہیں رہی، اجتہاد کے دروازے بند کر دیے گئے اور مسلمان امت جو ہے وہ پیچھے رہ گئی ہر میدان میں. کیونکہ عقلوں کو جب تالے لگا دیے جائیں کہ اجتہاد اب کوئی کر ہی نہیں سکتا، اجتہاد ختم ہو گیا، بس جو تقلید جو مسائل ہیں جو ہمیں ملے ہیں انہی پہ ہم عمل کریں گے، تو اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی. آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ابھی 2 صدیاں گزری تو یہ ائمہ آنے شروع ہوئے اور 4 صدیوں کے اندر 4تھی صدی تک یہ چاروں ائمہ آ چکے تھے اور کہا یہ جاتا ہے کہ نئے مسائل پیدا ہوئے، اجتہاد کی ضرورت تھی تو ان اماموں نے دین میں تجدید کی. تو آپ اندازہ کریں 4 صدی تک جو ہے یہ چاروں ائمہ جو ہے آ چکے تھے، 4تھی صدی سے بھی پہلے 3ری صدی ہجری تک. تو یہ جب آ چکے تھے تو اس کے بعد ابھی 1400 سال گزر چکے ہیں، 1000 سال گزر گیا، تو کیا کسی نئے امام کی ضرورت نہیں پیش آئی؟ کیا نئے اجتہاد کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی؟ تو اللہ کے نبی کا دین یعنی 4 صدیاں صرف یہ 3 صدیاں چلا اور پھر نئے مسائل ان ائمہ نے تلاش کیے اور ابھی تک وہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی کے جو مسائل تھے یا انہوں نے جو بتایا وہ اجتہاد صحابہ کا تو 3-4 صدیوں تک رک گیا نعوذ باللہ، اور ان کا جو 4تھی صدی سے ان ائمہ اعظام کا جو دین ہے یا اجتہاد ہے وہ اب قیامت تک چلے گا. اس سے بڑی جہالت کوئی اور نہیں ہوگی، بلکہ یہ ائمہ جو ہے ان کو الگ کرنا ہی غلط ہے کہ تمام اسلامی علماء ہیں، دین کے بڑے بڑے روشن چراغ ہیں، انہوں نے بھی اس دین کی خدمت کی اور اسی قرآن و سنت کو فالو کیا اور اسی کی طرف لوگوں کو بلایا. تو یہ تو بعد میں کچھ لوگوں نے لوگوں پہ تقلید واجب کر دی اور کہا کہ یہ جو ہے ایک تقلید کو اختیار کرنا لازم ہے، واجب ہے. اور یہ کسی اہل علم نے ان چاروں ائمہ نے کسی نے بھی اپنے مذہب یا اپنی تقلید کی طرف دعوت نہیں دی. تو ایک مسلمان کو تمام مسلمانوں کا احترام کرنا چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کوئی شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، تو یہ مدارس جو تھے مختلف تھاٹ کے اور مختلف فکر کے، اصول فقہ اور استنباط کے، اس میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی ان مدارس سے ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھائے، لیکن یہ کہ واجب کر دینا، تھوپنا، یہ درست نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی کسی پہ زبردستی نہیں ہے. اور تمام علماء کا احترام سے نام لے. اور اختلاف جو ہے امت میں صحابہ میں بھی تھا، اختلاف ہونا جو ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنی رائے پہ ڈٹ جانا یہ جہالت ہے اور یہی مذموم ہے. جب صحیح حدیث مل جائے، قرآن کی آیت مل جائے، اس کے مخالف کوئی بھی مسئلہ اسے چھوڑ دینا چاہیے. دیکھیں پہلا اختلاف امت میں ہوا جب نبی علیہ السلام کی رحلت ہوئی، اس دنیا سے آپ رخصت ہوئے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار سونت کے کھڑے تھے کہ جس نے کہا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے یہ آیت پڑھی انک میتون وانہم میتون، خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی مرنا ہے اور پہلے لوگ بھی مر گئے. اور یہ کہا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات، جو یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور اسے موت نہیں آئے گی. تو جب آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کو نیچے رکھ کے بیٹھ گئے اور فوراً ہی جو ہے وہ خطبے کی طرف متوجہ ہوئے اور سننے لگے اور اپنی رائے سے اور اس قول سے باز آ گئے. اور یہی ایک ہونا چاہیے کہ جب قرآن و سنت کی کوئی بات ہو سامنے آئے تو بندہ اپنی رائے سے پیچھے ہٹ جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت دے. اور یہی وہ صحیح دین ہے اور یہی ایک تقاضا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کا کہ ہمیں جب آپ کی حدیث صحیح پہنچ جائے، مل جائے، تو پھر اس کے سامنے کسی فقیہ، کسی امام کا قول، اس کی رائے، اس کی کوئی حیثیت نہیں.
اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان ائمہ اعظام کا جب کہیں نام آئے تو رحمۃ اللہ علیہ کہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ جمیعاً، تمام پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ یہ امت کے جو ہے بہت بڑے علماء تھے، انہوں نے دین کی خدمت کی، اور بھی بہت سے علماء گزرے ہیں اور تمام دین کی خدمت کرنے والے ہیں، تمام یہ اسلام میں ستارے ہیں، عظمت کے ستارے ہیں، اور تمام کی انگلیاں اور تمام کے اشارے اس ماہ جبیں اور اس بدر منیر کی طرف ہیں جو کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی سنت سے سب کو پیار تھا اور آپ کی احادیث سے سب کو پیار تھا، اور اسی کی طرف یہ بلانے والے ہیں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، ہمیں حق پر ڈٹے رہنے اور حق پر موت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے معمور ہماری جو زندگی ہو، اور آپ کی سنت سے پیار اور آپ کی محبت ہمیں نصیب فرمائے، حوض کوثر سے ہمیں پانی نصیب فرمائے ان کے ہاتھ سے، اور خاتمہ ہمارا ایمان پہ فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔